السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم امیر اور میں ہوں حکیم قاری امیر۔ سامعین محترم، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کان سے پیپ نکلنا، کان سے ریشہ نکلنا، کان سے گندا پانی نکلنا۔ تو چند ایک وجوہات جس کی وجہ سے یہ بیماری آپ کو ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ نہاتی ہوئی اگر کان کے اندر پانی چلا جائے اور اس کی صحیح طریقے سے جو ہے نا صفائی نہ کی جائے تو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، یہ جو ہم بازار کے اندر، گلی کوچوں کے اندر یہ کان کی صفائی کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے آلات جو ہوتے ہیں وہ جراثیم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح طریقے سے اپنے آلات کو صاف نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے کان صاف کروائیں تو اس وجہ سے بھی کان میں یہ پیپ اور پس ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کان کے اندر دانے ہو جاتے ہیں، پھوڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے اگر صحیح علاج نہ کرایا جائے تو ان کی وجہ سے بھی کان میں پیپ اور ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ الغرض مختلف اور بے شمار وجوہات ہیں، اگر تمام بیان کریں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اس نسخے کو نوٹ کریں اور سمجھیں اور استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1 پٹکڑی، نمبر 2 شہد اور نمبر 3 کاٹن، یا بہتر یہ ہے کہ ململ کا کپڑا ہو۔ کرنا یہ ہے کہ سفید پٹکڑی کو آپ نے پیس لینا ہے اور کپڑ چھان کر لینا ہے۔ 2 چمچ شہد کے اندر 1 چمچ آپ پٹکڑی کا اچھے طریقے سے مکس کریں، مکس کر کے اور جو آپ کے پاس کاٹن ہے اس کو ایک لمبا سا رسی ٹائپ بنا لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے ململ کا کپڑا لے لیں تو بہتر ہے، کیونکہ بسا اوقات سے ہوتا ہے کہ روئی جو ہے نا کان میں رک جاتی ہے، پھر عام آدمی کے لیے کان سے روئی کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ وہ 2 چمچ شہد کے اندر پھٹکڑی ملائی ہے، 1 چمچ اچھے طریقے سے مکس کر دی تھی، وہ لیکوڈ بن گیا۔ اس کے اندر آپ اس کو بھگوئیں کپڑے کو یا اس روئی کو، اور کان کے اندر تک اندر تک جو ہے آخر تک اس کو لے جائیں اور اس کو وہیں چھوڑ دیں۔ رات کو لگا لیں، صبح نکال لیں، یا دن میں لگانا ہے تو کم از کم 3 سے 4 گھنٹے اس کو کان میں رہنا چاہیے، اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں۔ انشاءاللہ چند دن آپ اس کو استعمال کریں گے تو جو آپ کا یہ جو کان کا درد ہے، جو کان سے پیپ آ رہی ہے، ریشے آ رہے ہیں اور کانوں کے اندر شاں شاں کی آوازیں آتی ہیں، اور ریشے اور پیپ پانی کی وجہ سے آپ کی سماعت جو ہے بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ تمام آپ کو جو تکالیفیں ہیں کان کے متعلق وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ نہاتے ہوئے کانوں کے اندر پانی بالکل نہیں جانا چاہیے، اور جب کان آپ کے ٹھیک ہو جائیں تو کسی اچھے ڈاکٹر سے، جو کان کا ڈاکٹر ہو، اسے جا کر اپنے کانوں کی اچھی طریقے سے صفائی بھی کروا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھٹی چیزیں ہیں، ترش چیزیں ہیں، ان سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ تو آپ اس نسخے کو بنائیں، فائدہ اٹھائیں اور اس نسخے کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ مخلوق خدا کو اس کا فائدہ پہنچے۔ ہم یہ تمام نسخہ جات فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بتاتے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پر۔ تو آپ بھی صدقہ جاریہ میں اس طرح حصہ لے سکتے ہیں کہ ان نسخہ جات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کر بھلا جو ہو بھلا ہے بھلے کا بھلا، اور جو اللہ کی مخلوق کا فائدہ کرتا ہے اللہ رب العزت کبھی بھی اس کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس کو دین دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی آل اولاد کو فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ مالک کریم کو اپنی مخلوق کو بہت پیاری ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر سلام کا جواب ضرور دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔